السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علم صرف کا سلسلہ شروع ہے اور دراست الصرف سے آج ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے سبق نمبر 14 کے تمرین کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا صیغہ ہے لا تمنعو، منع یمنعو سے لا تمنعو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب مت روکو یا منع مت کرو، ٹھیک ہے، تم سب مت روکو۔ اس کے بعد ہے لا تحبسنا، لا تحبسنا، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم سب قید مت کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا یرزقا، یرزقا مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ دونوں رزق نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے، لا یرزقا، وہ دونوں رزق نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی غلطی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مسٹیک ہو جائے صیغہ بولنے میں یا لکھنے میں یا ترجمہ میں اگر غلط کر دوں یا صیغہ غلط بول دوں تو آپ کمنٹ جو ہے ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا تجرحا، تم دونوں زخمی نہ کی جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا تترک، مجہول کا صیغہ ہے، تو نہ چھوڑا جائے، تو نہ چھوڑا جائے۔ ہم انک ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد تو نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا یلدغ، ٹھیک ہے، وہ نہ ڈسا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا تعلمی، لا تعلمی، تو مت جان، تو ایک مؤنث، ٹھیک ہے، مت جان، تو مت جان۔ اس کے بعد ہے لا یطبخن، لا یطبخن، ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ہرگز، ہرگز لائیں گے، نون ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہرگز آئے گا، وہ سب ہرگز نہ پکائیں، ٹھیک ہے، وہ سب ہرگز نہ پکائیں۔ اس کے بعد ہے لا یشہد نان، ٹھیک ہے، 3 نون، ایک یہ اور 2 یہ، ٹھیک ہے، اور بیچ میں الف فاصل ہے، ٹھیک ہے۔ 3 نون کہاں جمع ہوتا ہے؟ جمع مؤنث کے صیغوں میں، ٹھیک ہے، تو لا یشہد نان، وہ سب ہرگز گواہی نہ دیں، وہ سب ہرگز گواہی نہ، وہ سب مؤنث، ٹھیک ہے، لا یشہد نان، وہ سب مؤنث ہرگز گواہی نہ دے۔ اس کے بعد ہے لا تبعثن، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ ہے تو ہرگز لائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہرگز نہ بھیجا جا، تو ہرگز نہ بھیجا جائے کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہرگز نہ بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تعرف نان، تعرف نان، تو یہ نون، 3 نون جمع ہو گئے، بیچ میں الف فاصل ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں تا موجود ہے تو پتہ چل گیا یہ غائب کا صیغہ نہیں ہے، جیسے یہ غائب کا صیغہ تھا یہ حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ لا تعرف نان، تو تم سب نہ پہچانی جاؤ، اب صحیح چل رہا ہے،
تم سب نہ پہچانی جاؤ، لا تعرف نان نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا تلبسن، لا تلبسن، یہ نون خفیفہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہرگز مت پہن، ٹھیک ہے، تو ہرگز مت پہن، لا تلبسن. اس کے بعد لا نقتلن، لا نقتلن نون خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں نون موجود ہے، پتہ چلا جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم ہرگز قتل نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے، ہم ہرگز قتل نہ کیے جائیں، لا نقتلن. اس کے بعد ہے لا تحبسن، مجہول کا صیغہ ہے، لا تحبسن، اور سین کے نیچے زیر ہے، پتہ چلا یہ لا تحبسین، یہ سینہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو سین اسی سے ہو گیا، تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لا تحبسن، تو قید نہ کی جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا ادفع، یہ مضارع کا صیغہ ہے، دیکھیں لا ادفع، اور مضارع پر یہ لام داخل ہوا، میں دور نہیں ہوؤں گا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوگا اس کا، میں دور نہیں ہوؤں گا. لا یکسرن، لا یکسرن جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لا یکسرن، رن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رونا تھا، ٹھیک ہے، پھر واو ڈراپ ہو گیا، تو وہ سب ہرگز، ہرگز کیوں لا رہے ہیں؟ نون کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ سب ہرگز نہ توڑے جائیں، ٹھیک ہے، لا یکسرن، وہ سب ہرگز نہ توڑے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا یظلمون، لا یظلمون، ان سب پر ہرگز ظلم نہ کیا، نہیں ہرگز نہیں آئے گا، لا یظلمون، وہ سب ظلم نہ کیے جائیں، وہ سب ظلم نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے، ان سب پر ظلم نہ کیا جائے، لا یظلمون، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا تنظران، ٹھیک ہے، لا تنظران، تم دونوں ہرگز نہ دیکھے جاؤ، ٹھیک ہے، لا تنظران، تم دونوں ہرگز نہ دیکھے جاؤ. اس کے بعد ہے لا یطلبن، طلبہ یطلب بلانا، ٹھیک ہے، لا یطلبن با پر پیش ہے، پتہ چل گیا کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب مذکر، وہ سب ہرگز نہ بلائیں، ٹھیک ہے. یطلب ہے، یطلب نہیں ہے، مجہول کا صیغہ نہیں ہے، یطلب، تو وہ ہرگز نہ بلائیں، لا یطلبن، وہ سب ہرگز نہ بلائیں. لا یشربان، یشرب، لا یشرب سے ربان، وہ دونوں ہرگز نہ پیئیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا ادخلن، ادخل، اد نہیں ہے، اد ہے، ٹھیک ہے، لا ادخلن نون خفیفہ ہے، تو ہرگز والا معنی کریں گے یہاں پہ، میں ہرگز داخل نہ ہوؤں، ٹھیک ہے، میں ہرگز داخل نہ ہوؤں. اس کے بعد ہے لا تقتلن، تقتلن تھا، تقتلین تھا، ٹھیک ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے لا تقتلین، یہ یا پر کسرہ یہ دلالت کر دیتا ہے کہ یا حذف ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لا تقتلن واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو ہرگز قتل نہ کی جائے،
ٹھیک ہے، تو ہرگز قتل نہ کی جائے. اس کے بعد ہے لا نغسل، ہم، غسل یغسلو دھونا، تو لا ہم ہرگز، ہرگز نہیں آئے گا، ہم نہ دھوئیں. ٹھیک ہے، لا نغسل، ٹھیک ہے، دھوئیں، ہم ہرگز نہ دھوئیں، ہم ہرگز نہیں آئے گا، ہم نہ دھوئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے لا تظلمن، یہ من میم پر جو ہے ضمہ، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہ مونا تھا. ٹھیک ہے، لا تظلمن، تم سب پر ظلم نہ کیا جائے. لا تظلمن، تم سب پر ظلم نہ کیا جائے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے لا تذهبان، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر کا ہے، تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ مؤنث غائب. ٹھیک ہے، تو لا تذهبان، تم دونوں ہرگز نہ جاؤ. ٹھیک ہے، تم دونوں ہرگز نہ جاؤ. لا تذهبان، لا تذهب، لا تذهبان، لا تذهبن، لا تذهبان. بعودنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ سب دور ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لم یرقدنا، سونا، تو لم یرقدنا، یہ نون ہے، موجود ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ سب مؤنث. ٹھیک ہے نا، مؤنث، وہ سب نہیں سوئیں. ٹھیک ہے، وہ سب نہیں سوئیں. مضارع ہے لیکن لم داخل ہوتا ہے تو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لا ینشرون، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب نہیں پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لن تسأل، لن تسأل، لن تسأل. لن آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ماضی کو مستقبل میں خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ہم کون سا معنی کرتے ہیں، ہرگز والا. لن تسأل، لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو لن تسأل، تو ہرگز نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہرگز نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا معنی نزلو، وہ سب، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب نہیں اترے، سب نہیں اترے. لم ینصرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، لم داخل ہے، نون ڈراپ ہو گیا ہے. وہ دونوں یا ان دونوں کی مدد نہیں کی گئی، یا وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے، دونوں طرح بول سکتے ہیں. وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے، وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے، یا ان دونوں کی مدد نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، فاعل مجہول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لا عذربن، لا عذربن، یہ جو ہے حمزہ کیا ہے، مضموم ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور لا عذربن، اور نون خفیفہ آیا ہے تو ہرگز کا معنی کریں گے. ٹھیک ہے، میں ہرگز نہ مارا جاؤں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لتکتبن، پتہ نہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہم بول دیں گے لتکتبن. ٹھیک ہے، یہ لام تاکید ہے، یہ نون ثقیلہ ہے، تو شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید یعنی نون ثقیلہ آ جائے تو کیسے معنی کرتے ہیں، لیفعلن، لیفعلان،
لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، یہاں بھی ہرگز والا معنی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو معنی کیا ہو جائے گا؟ لتکتبن، تو نہیں، ضرور والا معنی کریں گے، کیا؟ ضرور، تو ضرور لکھے گا، لتکتبن، تو ضرور لکھے گا، تو ضرور بالضرور لکھے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے لیذہب نان نے، ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ لیذہب نان نے، یذہب، یذہب بان یذہبون، تو یہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لیذہب نان نے، وہ سب ضرور جائیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ سب ضرور جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب دیکھتے ہیں اردو سے جو عربی بنانا ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے وہ ایک مذکر نہ پڑھے، لا تقرأ، وہ ایک مذکر نہ پڑھے، قرأ یقرأ پڑھنا، وہ سب مؤنث نہ سنے، ٹھیک ہے؟ لا یسمعنا جمع مؤنث غائب، وہ دونوں قید نہ کی، تم دونوں قید نہ کی جاؤ، لا تحبسا تثنیہ مؤنث حاضر، تو روکا نہ جائے، لا تمنع تو روکا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ میں دور نہ کی جاؤں، مجہول کا صیغہ ہے، لا ادفع، لا ادفع میں دور نہ کی جاؤں، تم سب دیکھے نہ جاؤ، تم سب دیکھے نہ جاؤ، لا تنظروا مجہول کا صیغہ ہے، لا تنظروا، وہ دو مذکر نہ سمجھیں، لا یفہما تثنیہ مذکر کا ہے، وہ دو مؤنث نہ توڑیں، وہ دو مؤنث نہ توڑیں، لا تکسرا کسرا یکسر توڑنا، ہم نہ مارے جائیں، لا نقتل مجہول کا صیغہ ہے نقتل، ٹھیک ہے؟ تو نہ پہچانی جائے، لا تعرفی، لا تعرفی، ٹھیک ہے؟ فینا سے فی، ٹھیک ہے؟ تو نہ پہچانی جائے، واحد مؤنث حاضر، وہ ایک مؤنث نہ لکھے، لا تکتب، لا تکتب، لا یکتب، لا یکتبا، لا یکتبو، لا تکتب، ٹھیک ہے؟ وہ سب مذکر نہ کھائیں، لا یاکلو، تم سب زخمی نہ کی جاؤ، لا تجرحنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم سب زخمی نہ کی جاؤ، لا تجرحنا اس لیے نون آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نون باقی ہے، وہ ہرگز نہ بھیجا جائے، لا یبعثن واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، وہ ہرگز نہ بھیجا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ ہرگز نہ بھیجا جائے، ٹھیک ہے؟ لا یبعثن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تو ایک مذکر ہرگز مت پی، لا تشربن، تو ایک مذکر ہرگز، ٹھیک ہے؟ لا تشربن، اس کے بعد ہے وہ سب ہرگز قتل نہ کی جائیں، لا یقتلنان، وہ سب ہرگز قتل نہ کی جائیں، جاؤ مؤنث غائب، یقتلنان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تم دو مذکر ہرگز مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ لا تذهبان، لا تذهب تو مت جا، لا تذهبان، ٹھیک ہے؟ وہ سب ہرگز نہ روکے جائیں، لا یمنعن جاؤ مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب ہرگز نہ روکے جائیں، لا یمنعن، لا یمنع، لا یمنع، لا یمنعن، لا یمنعن، لا یمنعن، تو ایک مؤنث ہرگز مت کاٹ، لا تقطعن، ہرگز آ گیا اس لیے نون ثقیلہ لایا ہے، ٹھیک ہے؟ لا تقطعن، یہ عین کے نیچے کسرہ یہ بتا دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ تقطعین تھا، ٹھیک ہے؟ وہ گئی، ذہبت وہ گئی ماضی مطلق کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تم دونوں آ رہے ہو، تقدمان، ٹھیک ہے؟ تم دونوں آ رہے ہو، اس کے بعد اس ایک مذکر نے نہیں لکھا، ما کتبہ، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ہرگز نہیں پڑھیں گی،
لن تقرأ، ہرگز میں کیا لاتے ہیں؟ لن لاتے ہیں، وہ ہرگز نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے، لن تقرأ وہ دونوں ہرگز نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے، وہ نہیں روکا گیا، ما منع، منع اس نے روکا، اور منع وہ روکا گیا، تو ما منع وہ نہیں روکا گیا، تو ضرور پہچانے، تو ضرور پہچانے، اچھا تم ہے، تم ضرور پہچانے جاؤ گے، لتعرفن تم ضرور پہچانے جاؤ گے، لتعرفن، تعرفن مجهول کیسے گئے؟ اچھا دو تین صیغے اور ہیں، اس کو دو یا تین صیغے اور ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد سبق نمبر 15 ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں زخمی نہ کیے جائیں، لا یجرحا، ٹھیک ہے، وہ ایک مؤنث ہرگز نہ ڈھونڈے، لا تطلبن، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 15 جو ہے اس میں ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ماضی کی 6 قسمیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، یہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی ماضی کے حوالے سے پڑھا ہے وہ ماضی مطلق تھا، ٹھیک ہے، تو ماضی مطلق کو ہم نے پڑھ لیا، اب پڑھیں گے ماضی قریب، پھر ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو دیکھیں ماضی قریب ہو یا ماضی بعید یا استمراری، احتمالی، تمنائی، بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، ایک ایک لفظ کا اضافہ کرتے جانا ہے، بندہ چلا جائے گا۔ دیکھیں بالکل آسان ہے، دیکھیں یہ ہے فعل ماضی فعل، ٹھیک ہے، فعل، یہ ہے یفعل مضارع، ٹھیک ہے، یفعل، ٹھیک ہے۔ اگر اس ماضی پر آپ قد داخل کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ قد فعل، یہ بن گیا ماضی قریب، یہ کیا بن گیا؟ ماضی قریب، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر آپ کانا داخل کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ماضی قریب، ماضی بعید، کانا فعل، یہ آپ کا بن گیا ماضی بعید، ٹھیک ہے، ماضی بعید، بالکل آسان ہے۔ اب ماضی استمراری، ماضی استمراری کس طرح بنائیں گے؟ مضارع پر کانا داخل کریں گے تو بن جائے گا ماضی استمراری، مضارع پر کس طرح؟ کانا یفعل، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ماضی استمراری، ماضی استمراری، بالکل آسان ہے، کیا ہے مشکل اس میں؟ اسی طرح اگر آپ ماضی پر اگر آپ لعل ما داخل کرتے ہیں تو ماضی جو ہے احتمالی بن جائے گا، لعل ما، ٹھیک ہے، لعل ما فعل، تو یہ بن گیا ماضی احتمالی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر اسی پر آپ لیتما داخل کر دیتے ہیں، لیتما، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ماضی تمنائی، بات سمجھ گئے؟ بالکل آسان ہے، لیتما فعل، کیا ہے مشکل؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قد فعل ماضی قریب بن گیا، معنی کیا ہوگا؟ ہم مضارع کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی قریب قد فعل اس ایک مذکر نے کیا ہے، کیا ہے، یہاں معنی ہوگا کیا ہے، کیا یہ ماضی مطلق، فعل اس ایک مذکر نے کیا، اور ماضی قریب میں کیا ہے اس ایک مذکر نے کیا ہے، اور بعید ہے ماضی بعید، ماضی وغیرہ کی تعریف آپ میرے خیال سے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ماضی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسی طرح ماضی بعید جو ہے دور کے زمانے میں، بعید کے زمانے میں، دور کے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو ماضی بعید ہے۔ تو کیا ہے پتہ چل رہا ہے، ابھی کیا ہے، اور کیا تھا تو ماضی بعید ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کیا تھا، یعنی اس ایک مذکر نے کیا تھا۔ استمراری کانا یفعل، استمراری کس سے کہتے ہیں؟ استمرار ہو، جس میں استمرار ہو، لگاتار کوئی کام ہو، فعل ماضی کے زمانے میں کوئی کام جو ہے لگاتار جاری ہے تو ہم کیا کہیں گے؟
وہ فعل استمراری ہے، ٹھیک ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کا جاری ہونا پایا جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ ماضی استمراری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں لگائیں گے کرتا تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا، کیا ہے، کیا تھا، کرتا تھا، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرتا تھا یہ معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ احتمالی میں احتمال کسے کہتے ہیں؟ شک کو، کیا ہوگا، کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا ہوگا، گیا ہوگا، پیا ہوگا، کھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا، کیا ہوگا، لعل ما فعل اسے ایک مذکر نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لیت ما فعل، تمنا، تمنا سے ہی پتہ چلتا، تمنا، کاش، کاش، تو کاش کے اس ایک مذکر نے کیا ہوتا، بس سمجھیں، تو اس میں ہو جائے گا کیا ہوتا کا معنی کریں گے کیا ہوتا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہی ہے، اب گردان کرتے جائیں، قد فعل، قد فعل، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلتو، قد فعلنا۔ قد فعل اس ایک مذکر نے کیا ہے، قد فعل ان دو مذکروں نے کیا ہے، قد فعل ان سب مذکر نے کیا ہے، اسی طرح کانا فعل، کانا فعل۔ اچھا ان دونوں میں ایک بات یاد رکھنی ہے، کانا میں، ٹھیک ہے، یہ فعل، یہ جو صیغہ بدلے گا نا فعل کا، اس کے ساتھ ساتھ کانا کا بھی صیغہ چینج ہوگا، یعنی اگر ہم جو ہے واحد مذکر میں کانا فعل کہہ رہے ہیں تو تثنیہ میں کانا فعلا کہنا ہوگا، یعنی کانا، کانا کا بھی صیغہ بدلے گا، کانا، 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 کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا، تو یہ بدلے گا، ٹھیک ہے نا۔ بس کانا فعلا، کانا فعلا، کانا، کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلنا، کننا فعلنا، اس طریقے سے یہ بدلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کانا یفعلو، کانا یفعلو، کانا یفعلانے، کانو یفعلون، کانت تفعلو، کانتا تفعلانے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے صیغہ بدلتا جائے گا، کانا کا بھی صیغہ بدلے گا، تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد لعلما، اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، لعلما ہی رہے گا سب میں، لیتما بھی، لیتما فعلا، لیتما فعلا، لیتما فعلو، اسی طرح لعلما فعلا، لعلما فعلا، فعلا، اسی طرح جو ہے سیم سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب جو ہے ایک بات اور، ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ماضی قریب بنا لیا، اب ماضی قریب مثبت بنانا ہے، ماضی قریب منفی بنانا ہے، یہ بھی تو ہے، یعنی ایک اس کا کیا معنی ہے؟ قد فعل اس ایک مذکر نے کیا ہے، لیکن ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس ایک مذکر نے نہیں کیا ہے، تو کیا کریں گے؟ قد کے بعد ما لگا دیں گے، قد ما فعل، ٹھیک ہے، پہلے نہیں لگائیں گے۔ ان سب میں جو ہے ہم ابھی آ رہے ہیں، اس میں کیا کریں گے؟ قد کے بعد ہم جو ہے ما داخل کریں گے، قد ما فعل، قد ما فعل، قد ما فعلوا، قد ما فعلت، بس سمجھے؟ تو منفی بن گیا۔ اچھا ہم کو بنانا ہے فعل مجہول، کہ وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا ہے، ماضی منفی مجہول، تو کیا؟ تو قد ما فعل وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا ہے، دیکھیں قد فعل اس ایک مذکر نے کیا ہے، قد فعل وہ ایک مذکر کیا گیا ہے، قد ما فعل اس ایک مذکر نے نہیں کیا ہے، قد ما فعل وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہی جو ہے طریقہ ہے منفی بنانے کا، ٹھیک ہے نا، یا مجہول بنانے کا، فعل ماضی قریب معروف، فعل ماضی قریب مجہول، فعل ماضی منفی یا فعل ماضی مثبت، طریقہ وہی ہے، ما لگا کر کے جیسے اور جو ہے صیغوں میں آپ بناتے تھے ما لگا کر کے فعل منفی بناتے تھے، اسی طرح فعل، فعل اس جو ہے اس طریقے سے آپ ماضی مجہول بناتے تھے، تو وہی طریقہ یہاں بھی اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل ما لگا دیں گے جو ہے فعل منفی بن جائے گا، بس سمجھ میں آ رہی؟ بالکل وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کانا سے یہاں جو ہے قد کے بعد ما لگانا ہے، یہاں کانا سے پہلے ما لگانا ہے، ما کانا فعل، ما کانا فعلا، ما کانو فعلو، تھوڑا سا آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا، یہ جو ہے نا یہ تو ترنت آپ پڑھ دیجئے گا پورا صیغہ میرے خیال سے، لیکن یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے جو ہے یہ زبان پر چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو پڑھنا ہوگا
کیونکہ یہ بھی صیغہ بدلتا ہے، یہ بھی بدلتا ہے، کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت. تو اس طریقے سے تھوڑی سی دقت آتی ہے شروع میں، 2 4 10 مرتبہ پڑھیں گے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سبق، اور کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے نا، تو یاد کریں اسے محنت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ہم شروع کریں گے سبق نمبر 16، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سبق ہو جائے گا دراست الصرف کا ختم. اس کے بعد ہم جو ہے کتاب کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد سے میرا طریقہ شروع ہوگا. میرا طریقہ سے مراد ہے کہ جو ہے ہم کتاب سے نہیں پڑھیں گے، جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک الگ طریقے سے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک سبق، اس کے بعد ایک سبق اور ہے، سبق نمبر 16 یا 17 بھی ہے، دیکھنا ہوگا میرے خیال سے. 1 2 اور سبق جو ہے، یا یوں سمجھ لیں 1 2 ویڈیو آپ جو ہے دراست الصرف کے متعلق اور دیکھیں گے، اس کے بعد نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے کتاب بند. اب جو ہے وہاں سے ثلاثی مجرد کے ابواب وہاں سے جو ہے شروع ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.